الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بس ہستی کو اس نے سنوارا بہت. اس سے پوچھیں، آپ مجھ سے نہیں آواز کے بارے میں بس میری بات مان لیں. میری آواز تو بڑھے گی نا تھوڑا بولنے پر، شروع میں تیز نہیں کرنی چاہیے. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بس ہستی کو اس نے سنوارا بہت. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما. اور تیرے صدیق، فاروق، عثمان، علی، ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت. تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت. وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں. ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت. آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت بے چھنے جو کے آٹے کی ٹکیا بہت. وہ پیغمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے. ان کا ہم تھا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت. متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نہیں، ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، تیرے اعداء کو ہے آج کھٹکا ہو. اسی لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور ہم عہد کرتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ. یہ ہے سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. سارے عالم میں پھیلی خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت. صلی اللہ علیہ وسلم.
شکر ادا کرتے ہیں۔ سیرت کا بیان ہے اور مسجد میں ہے، نور علی نور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے۔ برادر محترم حضرت مولانا محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا حکم ہوتا رہتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس مناسبت سے ضرور حاضری ہو۔ بظاہر مشکل تھا لیکن مولانا کی محبت نے آسان کیا۔ سیرت کے موضوع پر ظاہر ہے کہ کسی بھی آدمی کو جو بیان کرتا ہو، بیان کرنا ہی ہوتا ہے، بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیان کرنے والے اپنی صلاحیتوں کا اظہار یا مظاہرہ بھی خوب کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا۔ تو اسی نظام کے مطابق ہم جیسے بے علم لوگوں کو بھی کبھی کبھی موقع ملتا ہے، مگر ایک عجیب تاثر ہے، ایک احساس ہے جو کسی اور موضوع پر بات کرتے ہوئے نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمیں کسی موضوع کا بھی کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی موضوع پر بات کریں تو کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ سیرت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک اندر سے جھجک کا اور کمتری کا احساس ہوتا ہے، یعنی ایسا خیال ہوتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم کیا بولیں گے، اور پھر وہ ساری چیز ذہن میں آتی ہے جو اس امت میں دور صحابہ سے لے کر ہمارے زمانے تک بڑے بڑے قادر الکلام لوگوں نے، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، نعت کی شکل میں ہو یا ویسے ہو، جو کہا ہے جو لکھا ہے، وہ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ صاحب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ سب کچھ کہنے کے بعد بھی آدمی اپنے عاجز ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اور میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں غالب کا، غالب کے فارسی شعر کا۔ آپ حضرات کو پتا ہے کہ غالب کی فارسی شاعری جو ہے وہ شہرت میں ہمارے ملک میں چاہے اردو کے برابر نہ ہو، لیکن اصل شاعری ان کی وہی مانی جاتی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیضا گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب حضور کی تعریف تو بس ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے ہو جاتی ہے۔ تو اب غالب جیسا آدمی جو اپنی فصاحت و بلاغت کو خود بھی جانتا ہے اور خود دعویٰ بھی رکھتا ہے اور دنیا بھی مانتی ہے، اردو شاعری کی دنیا میں تو غالب ہے، وہ کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے تو پھر ہم کیا کہیں، ہم جیسے لوگ کیا کہیں؟ یا یہ کہ خطابت کے جو بڑے بڑے شہسوار اس امت میں ہیں وہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم کیا کہیں؟ ہم تو یوں کہیں گے بس کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا۔ آپ نے کام آسان کر دیا کہ موضوع کا ایک رخ متعین کر دیا مولانا قاری عبید اللہ صاحب نے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کے پہلو اتنے ہی ہیں جتنے کائنات کے مسائل ہیں، انسانی کائنات جتنے معاملات ہیں اتنے ہی پہلو پائے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت میں، اور اس کو بیان کرنے کے پہلو بھی بہت سارے ہیں۔ لہٰذا یہ مناسب ہے کہ سیرت کے پروگراموں میں موضوع متعین کر کے بات کر لی جائے، ورنہ تو تکرار بھی ہوگا، اگرچہ تکرار میں کوئی برائی نہیں ہے، سوال ہی کی بات ہوگی، لیکن فائدہ بڑھ جاتا ہے موضوع متعین کرنے سے۔ ہمیں جو بات ہماری ہے وہ سنت کا اتباع اور ہمارا کردار۔ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت. اب سنت کا لفظ چونکہ ہمارے یہاں ایک شرعی لفظ ہے، ایک اصطلاحی اور فقہی لفظ بھی ہے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب کوئی بس خاص چند ثواب کے کام کرنا ہے. لیکن آپ یقین کریں، علماء تو جانتے ہی ہیں کہ سنت کا مطلب بس سیرت ہی ہے. سنت کے معنی ہے طریقہ، اور سیرت کے کیا معنی ہے؟ سیرت کا بھی طریقہ ہی. سیرت عربی زبان کا لفظ ہے چلنے کا طریقہ، سارا یسیر، اس سے فعلتن کے وزن پر ہے. تو جو کچھ سیرت ہے وہی سنت ہے، جو سنت ہے وہی سیرت ہے. یعنی گویا کوئی انسان اپنی زندگی میں جو کام کرتا ہے یا جن کاموں کے کرنے کی کسی بھی شعبے کے آدمی کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، ان کاموں کے کرنے کے لیے دنیا میں جو سب سے خوبصورت طریقہ وجود میں آیا ہے اس کا نام سنت ہے. اور یہ اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محدود زندگی نہیں گزاری. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی طرح سے آپ ایک گوشے میں بیٹھ کے عافیت کے ساتھ گزار کے چلے گئے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک اپنے اپنے ایک شعبے میں کام کر پاتا ہے، زیادہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دیانت کے ساتھ، عقیدت سے ہٹ کر حقیقت کو جاننے کے ساتھ یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ دنیا میں جتنا کام اپنی مبارک زندگی میں اور جس شعبے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور کوئی مثال نہیں، کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے بھرپور زندگی گزاری ہے. لہذا جب کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ تمہیں سنت پر چلنا ہے تو یہ کوئی اس کا مفہوم نہ لے کہ صاحب مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، تسبیح پڑھتے رہنا ہے، کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لینا ہے اور بس سنت کا حق ادا ہو گیا. یہ مفہوم نہ لے آئے. پریشانی یہی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی لفظ کو اس کے پورے مفہوم میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور ایک پریشانی اور ہے، علماء ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور محفوظ کریں، مرتب کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ جب ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تم سنت پر چلو، تو یہ اصل میں ہم سے مطالبہ نہیں ہے. اگر یہ تصور آپ رکھیں کہ ہم پر ایک فریضہ عائد کیا جا رہا ہے، ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، ہم سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو انسان کا مزاج ہے کہ وہ باہر کے مطالبے کو نمبر 2 پہ رکھتا ہے، اپنے داعیے کو، اپنی خواہش کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے صورتحال. یہ نہیں ہے صورتحال. یہ ہے ہم سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تمہیں جو کام کرنے ہیں ان کاموں کے کرنے کے لیے زیادہ اچھا طریقہ اگر تمہیں چاہیے تو یہاں آ جاؤ. وہ طریقہ جو کامیابی کا راستہ ہے. اچھا، اس کی بھی صاف وجہ ہے بالکل کہ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، کوئی بھی آدمی ہو وہ مانے گا کہ دنیا میں سب سے کامیاب انسان کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، لکھنے والوں کی تحریرات کو دیکھیں. وہ کتاب تو اکثر لوگ جانتے ہیں نا، دا ہنڈریڈ کے نام سے جو اس نے لکھی ہے، کیا نام ہے، مائیکل ہارٹ نے. اس نے کیوں حضور علیہ السلام کا نام سب سے پہلے لکھا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہونا اور دنیا پر اپنا اثر ڈالنا، اس پہلو سے اگر میں مطالعہ کرتا ہوں دنیا کے بڑے لوگوں کی زندگی کا،
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کوئی نہیں ملتا، جبکہ وہ خود عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے، اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، تو بظاہر ان کا نام اس کو پہلے رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے خود یہ بات کہ میرے ہم مذہب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میرے موسیٰ علیہ السلام کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے کیوں نہیں رکھا؟ لیکن جو میرا معیار یہ ہے کہ حضور دنیا میں اثر ڈالنے کے اعتبار سے سب سے بڑا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے میں ان کا نام پہلے رکھا۔ میں اس بات کو ایک اور انداز سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک تو گویا اس معیار کے اعتبار سے ایک فرق بنایا اس نے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے آگے نظر آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی خوبی اور کسی بھی کامیابی کے اعتبار سے آپ دنیا کے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی فہرست بنا لیں تو سر فہرست جو نام ہوگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے بھرپور زندگی گزاری اور حضور اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں پوری انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ محترم انسان ہیں، سب سے زیادہ عزت والی شخصیت ہے۔ انسان کو کیا چاہیے؟ عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، کام ٹھیک ہو جائے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، صحیح طریقے سے ہو جائے اور دنیا میں عزت مل جائے، اور چاہیے کیا؟ تو اب سنت پر چلنے کا مطلب یہ ہوگا، سنت کی دعوت دینے کا مطلب ہوگا کہ جناب عالی آپ جن کاموں کو کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کے کرنے کا ایک طریقہ آپ کا ہے، اس میں آپ کامیابی اور عزت پوری نہیں پا رہے۔ ایک طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ کامیابی اور عزت کا راستہ، اسے اختیار کر لو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اتباع سنت کا مسئلہ۔ اس کو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں غالباً سب سے بڑی مذہبی شخصیت ہے اور سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی شخصیت ہے، انہوں نے یوں کہا ہے اپنے مکتوبات میں کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں۔ ہم نے تو اپنے حضرت سے سنا ہے مضمون، حضرت نے اس کو بہت آسان کر کے بیان کیا ہے، غالباً معارف السلوک ان کی کتاب ہے، اس میں ہم اس میں تھے موجود اس مجلس میں، لیکن اس میں جو 7 میں سے 4 5 6 7 یہ نمبر جو ہے وہ تصوف کی کچھ اصطلاحات ہیں، اس لیے ہم شروع کے 3 کی بات کریں گے اور تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ تفصیل تو بہت لمبی ہوگی۔ بس سنانا یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتباع سنت کے مفہوم کو ٹھیک کر لو اپنے ذہنوں میں۔ میں اس بات کو اس طرح کہا کرتا ہوں، عام طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کسی سے کہا جائے کہ سنت پہ چلو، یا یوں کہا جائے کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہمارے حساب سے یہ ہوگا کہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، اور اگر پگڑی پہنے تو پھر تو سبحان اللہ، وہ تو سنت مہر لگ گئی، اور ساتھ داڑھی رکھتے ہیں اور نماز ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتے ہیں مناسب طریقے پر، کھانا وانا کھانے میں کچھ سنتوں کا خیال کر لیتے ہیں، کچھ چلنے بلنے میں خیال کر لیتے ہیں سنت کا، اور 1 2 باتوں میں، تو بس ہو گیا اتباع سنت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا متبع سنت آدمی ہے، اس بات کا اہتمام کر لیتے ہیں، کچھ نظر آنے والی جو چیزیں، نیتوں پہ حملہ نہیں کر رہا ہوں لیکن جو بات ہے وہ کہہ رہا ہوں، تو یہ ہو گیا اتباع سنت۔ ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا کرنے والے بھی کم ہیں، پریشانی یہ ہے، اس لیے ہمیں غنیمت لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اتنا کر رہا ہے تو غنیمت ہے۔ لیکن اب سنیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بناؤ، تمام ظاہری اعمال۔ اب آپ سوچئے تمام ظاہری اعمال کیا ہے؟ ساری زندگی آ گئی، کچھ بچے گی تقریباً۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعمال میں دین کے سارے کام آ گئے،
دنیا کے سارے کام آ گئے. عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور پہلے عقیدہ تو ہے سب کچھ اس میں آ گیا. خاص طور سے اخلاق تو چلیے باطن میں آ جائے گا، لیکن ظاہری اعمال میں سارے عبادتیں ہم 2-4 رکعت مناسب طریقے پر پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادتیں سنت کے مطابق کر لی. ساری نمازیں سنت کے مطابق پڑھو، وضو بھی سنت کے مطابق کرو، غسل بھی سنت کے مطابق کرو، اور جناب عالی روزہ سنت کے مطابق رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی سنت کے مطابق کرو، حج سنت کے مطابق کرو، تلاوت قرآن سنت کے مطابق کرو، صدقہ خیرات سنت کے مطابق کرو. جتنی عبادتیں ہیں سب ظاہری اعمال میں ہیں، سب سنت کے مطابق ہوں. معاملات سنت کے مطابق ہوں. معاملات کا مطلب ہے خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، سب سنت کے مطابق ہو. یہ ظاہری اعمال کا یہ حصہ ہو. اور جناب عالی اس کے بعد معاشرت سنت کے مطابق ہو، یعنی انسانوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، انسانوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن، انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ وہ سنت کے مطابق ہو. یہ سب مل کر ظاہری اعمال ہیں. فرماتے ہیں یہ پہلا قدم ہے. دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بناؤ. اپنے تمام باطنی اعمال کو. باطنی اعمال کیا ہوتے ہیں؟ بس ہم چھپے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کے دلوں میں غنیمت ہے کہ چھپے ہوئے ہی ہیں. اس لیے کہ دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بہت گندا ہے. جو اعمال دل سے ہوتے ہیں وہ اعمال اگر اچھے ہیں تو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اور اگر خراب ہیں تو پھر وہ کبیرہ ہیں.